اس کے پاس سب کچھ تھا جب تک اسلام نے اسے سکون نہ دیا۔ ایک سچی کہانی جو اب کی زندگی بدل دے گی۔ اس کے پاس لاکھوں ڈالر تھے۔ اس نے ہسپتال، اسکول اور پورے گاؤں کے منصوبے فنڈ کیے۔ دنیا اسے ہیرو کہتی تھی، لیکن ہر رات وہ اکیلا کھڑا ہوتا اور اپنے دل میں خالی پن محسوس کرتا۔ پھر ایک سفر افریقہ کا، ایک قرآن کی آیت اور ایک دعا، سب کچھ بدل گیا۔ یہ سچی کہانی ہے ایک ارب پتی فلاحی شخص کی، جس نے وہ پایا جو پیسہ کبھی نہیں دے سکتا، سکون۔ ایک خاموش یورپی شہر میں جہاں بلند شیشے کی عمارتیں اور سرد موسم عام تھے، ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام جوناتھن ریڈ تھا۔ وہ ایک خیراتی شخص تھا جس کا نام اخباروں اور چیریٹی رپورٹس میں اکثر نظر آتا تھا۔ وہ ہسپتال، یتیم خانے، صاف پانی کے منصوبے اور دنیا بھر میں آفات کی امداد کے پروگرامز کی مالی مدد کرتا تھا۔ لوگ اسے انسانی ہمدردی کا ہیرو کہتے تھے۔ اس کی دولت بہت زیادہ تھی، لیکن اس کی زندگی ایک خالی پن سے بھری ہوئی تھی جس کا وہ کبھی ذکر نہیں کرتا تھا۔ جوناتھن ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین نے اسے نظم و ضبط، کامیابی اور شہرت کی تعلیم دی۔ ایمان کے بارے میں بات کبھی نہیں کی گئی۔ خدا صرف ایک خیال تھا، حقیقت نہیں۔ جیسے جیسے جوناتھن بڑا ہوا، اس نے کاروبار کی دنیا میں مہارت حاصل کی۔ 45 سال کی عمر تک اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ 10 نسلوں میں بھی استعمال نہ کر سکے۔ پھر بھی ہر رات جب شہر کی روشنی مدھم ہو جاتی اور خاموشی اس کے پینٹ ہاؤس میں چھا جاتی، جوناتھن اپنے سینے پر ایک بھاری بوجھ محسوس کرتا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا ہوتا، نیچے کی سڑکیں دیکھتا اور سوچتا کہ یہ خالی پن کیوں ہے۔ وہ اکثر اپنے آپ سے پوچھتا، میں سکون کیوں محسوس نہیں کر رہا؟ اس نے ہر چیز آزمائی، تھراپی، سفر، عیش و آرام، تعلقات، لیکن کچھ بھی مستقل نہ رہا۔ وہ لمحہ جو سب بدل گیا۔ ایک سرد شام جوناتھن ایک خیراتی تقریب میں گیا۔ کمرہ طاقتور لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مہنگے سوٹ اور گاؤن پہنے ہوئے۔ جب سپیکرز غربت اور امید کے بارے میں بولے تو تالیاں گونج۔ جوناتھن مہذب مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا، لیکن اندر سے الگ محسوس کر رہا تھا۔ اسی رات اسے ایک ای میل موصول ہوئی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ ای میل سوڈان کے ایک امدادی کارکن کی طرف سے تھی، جس میں ایک گاؤں کے لیے فوری مدد مانگی گئی تھی جو قحط سے متاثر تھا۔ جوناتھن نے پہلے بھی بہت سی جگہوں پر عطیات دیے تھے، لیکن اس پیغام میں کچھ مختلف محسوس ہوا۔ ای میل میں ایک سطر تھی، ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جوناتھن رک گیا۔ لوگ بھوکے رہ کر بھی خدا کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ تجسس کے باعث اس نے خود سفر کی منظوری دی۔ برسوں بعد پہلی بار وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ سوڈان کا سفر۔ سوڈان جوناتھن کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ سڑکیں دھول سے ڈھکی ہوئی تھیں، بچے ننگے پاؤں دوڑتے تھے، گھر مٹی اور ٹن سے بنے تھے۔ ہوا خشک تھی اور سورج بے رحم۔ لیکن ایک چیز نے اسے چونکا دیا۔ لوگ مسکرا رہے تھے۔ بھوک، نقصان اور درد کے باوجود لوگ مسکرا رہے تھے۔ جوناتھن کی ملاقات ایک مقامی امدادی کوآرڈینیٹر یوسف سے ہوئی۔ یوسف ایک پرسکون آدمی تھا جس کی آنکھوں میں نرمی اور آواز میں مہربانی تھی۔ یوسف روان انگریزی بولتا تھا اور اس کا برتاؤ باوقار تھا۔ اس شام جوناتھن نے دیکھا کہ گاؤں والے ایک چٹائی پر جمع ہوئے۔ وہ قطاروں میں کھڑے ہوئے جھک گئے اور ماتھے کو زمین پر رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوناتھن نے پوچھا۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یوسف نے جواب دیا۔ یہ مغرب کا وقت ہے۔ جوناتھن کو عجیب لگا، لیکن تجسس بھی ہوا۔ یہ ہر دن پڑھتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 5 مرتبہ، یوسف نے نرم لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو جائے؟ رات کو جوناتھن نے یوسف سے ایک سوال پوچھا جو خود اسے بھی حیران کر گیا۔ اتنے دکھ اور مصیبت کے باوجود اب خدا پر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ یوسف مسکرایا۔ کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ جواب جوناتھن کے دل میں بیٹھ گیا۔ پہلا شک اور غور۔ اگلی صبح جوناتھن نے ایک چھوٹے کلینک کا دورہ کیا جس کی مالی مدد اس نے کی تھی۔ ایک کمزور لڑکی کو لایا گیا۔
اس کی ماں نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور الفاظ کہے جو جوناتھن نہیں سمجھ سکا۔ یہ قرآن کی آیات پڑھ رہی ہے، یوسف نے وضاحت کی۔ یہ اللہ سے اپنی بیٹی کے شفا کی دعا کر رہی ہے۔ جوناتھن کا حلق تن گیا۔ اس رات جوناتھن سو نہ سکا۔ خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہوئی۔ اسے وہ بات یاد آئی جو یوسف نے کہی تھی۔ اسلام سکھاتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، انعام نہیں۔ جوناتھن نے زندگی ایسے گزاری جیسے یہ دنیا سب کچھ ہو۔ اگر میں غلط تھا، اس نے سوچا۔ اسلام کا سوال۔ تیسرے دن جوناتھن نے آخر کار پوچھا، یوسف، اسلام واقعی ہے کیا؟ یوسف جلدی نہ کیا، نہ دلیل دی نہ شدت سے تبلیغ۔ یہ تسلیم کرنے کے بارے میں ہے، یوسف نے کہا، نہ لوگوں کے سامنے نہ دولت کے لیے، بلکہ اس کی طرف جو تمہیں پیدا کیا ہے۔ جوناتھن نے بھنویں چڑھائیں۔ تسلیم؟ یہ کمزوری نہیں۔ یوسف نے سر ہلایا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس رات یوسف نے جوناتھن کو قرآن کا انگریزی ترجمہ دیا۔ پڑھیں، اس نے کہا، اتفاق کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ جوناتھن نے کتاب قبول کی بغیر کسی توقع کے۔ لیکن اس رات کچھ ہوا۔ وہ رات جو سب بدل گئی۔ جوناتھن نے قرآن کو بے ترتیب کھولا۔ سب سے پہلی آیت جس پر اس کی نظر پڑی وہ تھی، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ جمد گیا۔ سکون، یہی وہ چیز تھی جس کی وہ دہائیوں سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ پڑھتا گیا۔ آیت در آیت اسے براہ راست مخاطب محسوس ہو رہا تھا۔ غرور، دولت، جواب دہی اور مقصد کے بارے میں۔ دہائیوں کے بعد جوناتھن رونے لگا، نہ اداسی سے بلکہ پہچان کے احساس سے۔ یہ مجھے جانتا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے۔ وہ رات بھر نہیں سویا۔ وہ صبح تک پڑھتا رہا۔ واپسی اور خوف۔ جب جوناتھن گھر واپس آیا، اس کی دنیا غیر مانوس لگ رہی تھی۔ اس کا اپارٹمنٹ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی گفتگو سطحی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قرآن پڑھتا رہا، لیکچرز دیکھتا رہا اور یوسف سے ای میل کے ذریعے سوال کرتا رہا۔ لیکن خوف اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے خاندان کا کیا خیال ہوگا؟ میری شہرت کا کیا ہوگا؟ ایک شام جوناتھن نے ایک اور گالا میں شرکت کی۔ تالیاں دوبارہ گونج، لیکن اس بار یہ ناقابل برداشت لگیں۔ وہ جلدی نکل گیا اور گھر چلا گیا۔ اپنے رہائشی کمرے میں اکیلا کھڑا، اس نے وہ الفاظ سرگوشی کی جو وہ کئی بار پریکٹس کر چکا تھا لیکن کبھی نہیں کہے۔ اگر تو واقعی موجود ہے تو میری رہنمائی کر۔ اس رات جوناتھن نے خواب دیکھا کہ وہ تاریکی میں کھڑا ہے۔ ایک روشنی دور سے نمودار ہوئی۔ جتنا قریب گیا دل ہلکا ہوتا گیا۔ وہ آنکھیں نم کر کے جاگا۔ شہادت کا لمحہ۔ مہینوں بعد جوناتھن دوبارہ سوڈان گیا۔ نماز کے بعد اس نے یوسف کو پایا اور خاموشی سے کہا، میں ایمان لایا۔ یوسف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ کیا تم ایمان لاتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں؟ یوسف نے پوچھا۔ جوناتھن نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کانپتے لبوں سے جوناتھن نے شہادت پڑھی۔ اسی لمحے وہ بوجھ جو اس نے پوری زندگی اٹھایا تھا غائب ہو گیا۔ وہ اب گم نہیں تھا۔ اسلام کے بعد جوناتھن نے اپنا نام بدل کر عبداللہ جوناتھن ریڈ رکھا۔ اس نے خیرات ترک نہیں کی بلکہ اسے تبدیل کر دیا۔ اس نے مساجد، اسلامی مدارس اور صدقہ جاریہ کے لیبل والے پانی کے کنویں فنڈ کیے۔ اس نے نماز سیکھی۔ پہلے رمضان میں آنسوؤں اور شکر کے ساتھ روزے رکھے۔ کچھ دوست چھوڑ گئے، میڈیا نے تنقید کی، خاندان نے سوالات کیے، لیکن پہلی بار جوناتھن کو سکون ملا۔ میں پہلے امیر تھا، اس نے کہا، لیکن اب میں مکمل ہوں۔ ختم شدہ لمحہ۔ سالوں بعد عبداللہ ایک چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نہ کیمرے، نہ تالیاں، نہ کوئی عنوان، صرف ایک بندہ اور اس کا خالق۔ اور پہلی بار اس نے واقعی گھر محسوس کیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ ہدایت کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے، اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے امید کی ضرورت ہو۔ کبھی کبھار یہ کہانی اللہ کسی اور کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔